محنت باعث عزت ہے، باعث برکت ہے۔ آرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، جب بندہ مومن وہاں پہنچے گا تو پھر آرام ہی آرام ہے۔ دنیا کام کے لیے بنائی ہے، دنیا کو آخرت کی کھیتی اسی لیے قرار دیا گیا ہے کہ کھیتی باڑی میں کسان یا کاشتکار سویا نہیں رہتا، جو سویا رہتا ہے پھر اس کو پھل نہیں ملتا۔ جو کسان جاگتا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے، وہ پھل اٹھاتا ہے۔ دنیا کو آخرت کی کھیتی اسی لیے قرار دیا گیا کہ یہ آرام کے لیے نہیں ہے، محنت کی جگہ ہے، محنت کرو۔ ہمارے ہاں تن آسانی، اور کام نہ کرنا، کام چوری، یہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن گیا ہے۔ اسی لیے آج کا مسلمان ناکام نظر آتا ہے، ورنہ آپ اپنے اسلاف پر نظر ڈالیں تو ان کی زندگیاں عمل سے بھرپور نظر آتی ہیں۔ تاریخ کے عہد میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بزرگ تھے جن کی عمر 70 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ روزانہ کی بنیاد پر 70 طواف فرمایا کرتے تھے۔ ایک طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں۔ یہاں سے جب ہمارے معتمرین یا حجاج جاتے ہیں، 7 چکر پورے کر لینا یہ بھی بڑی غنیمت ہے۔ ایک دن میں صرف ایک عمرہ کر لینا اس کو بھی غنیمت سمجھا جاتا ہے۔ وہ بزرگ دن میں 70 طواف کرتے تھے، یعنی 70 عمرے۔ ایک طواف میں 7 چکر ہیں تو 70 طوافوں میں 490 چکر بنتے ہیں، اور ہر 7 چکر کے بعد 2 نفل ہوتے ہیں۔ 70 مرتبہ بندہ 2 نفل پڑھے تو یہ 140 رکعت بن جاتی ہے۔ 20 رکعت ادا کرنا ہر مسلمان بالغ پر ایک دن میں فرض اور واجب ہے۔ خدا نخواستہ کسی کی ایک دن کی نمازیں رہ جائیں تو اسے 20 رکعت جو ہے قضا کرنی پڑتی ہے۔ تو ہمارے لیے تو یہ 20 رکعت مشکل بنی ہوئی ہے جو ہم پر فرض ہے، جبکہ وہ 70 سال کی عمر میں 140 رکعت جو طواف کے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، 490 چکر کعبہ شریف کے بھی لگاتے ہیں۔ جن کے اندر بڑھاپے کے اندر ذوق عبادت یہ ہے، جوانی کے اندر ذوق عبادت کیا ہو؟ آپ اپنی حالت زار دیکھیں تو یہ رات کو 20 تراویحیں ہوتی ہیں، آدھے نمازی تو 8 پڑھ کے رخصت ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ تو
ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے بس اللہ، پتہ نہیں ہمارے نظریات اللہ کے بارے میں کیا ہے، سمجھتے ہیں کہ وہ مجبور ہے، یہ وہ نواز شریف نہیں ہے، حکمران نہیں ہے وقت کا، وہ خدا ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے، اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم نے اس کو راضی کرنا ہے، اس نے ہمیں راضی نہیں کرنا، اس نے ہمیں زندگی کا معیار بتا دیا ہے کہ اس طرح گزار کیا ہو تو میں راضی ہوں۔ تو ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ان کی زندگیاں عبادت سے بھری ہوتی تھی۔ حضرت سری سکتی علیہ الرحمہ نے امام جرجانی کو دیکھا کہ وہ کھانے کے وقت کھانا نہیں کھاتے، ستو پی لیتے، تو ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے، ستو ہی کیوں پی لیتے ہیں؟ تو امام جرجانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں نے نہ حساب لگایا ہے کہ کھانا کھاؤں تو روٹی چبانی پڑتی ہے اور زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، ستو پیئیں تو ٹائم تھوڑا لگتا ہے، چبانا نہیں پڑتا، تو میں ٹائم بچا کر اتنی مرتبہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا 40 سال سے میں نے کھانا چھوڑ دیا ہے اور ستو پیتا ہوں، اتنے ٹائم میں 70 مرتبہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لیتا ہوں۔ اس کا اندازہ لگا کہ ان لوگوں کی نگاہ میں یہ زندگی کتنی قیمتی ہے، کتنی اعلیٰ، اس کو قیمتی بنانا ہے، بنانے سے مر بھی جاتی ہے۔ عظمت، عزت اور وقار نکمے بندے کا نہیں ہوتا، یہ عزت والی چیزیں اسی کا مقدر بنتی ہیں جو محنت کرنے والا ہے۔ یہ جو ہمارا جسم ہے نا 5-6 فٹ کا جتنا بھی ہے جس کا، یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ اصول دنیا بھی یہی ہے کہ کسی سے کوئی چیز ادھار لی جائے، بندہ کوشش کرتا ہے کہ اس چیز سے زیادہ کام کر لے۔ ہم دیہاتوں کے لوگ ہیں، وہاں ہر گھر میں استری نہیں ہوتے، تو بیویاں ایک دوسرے سے مانگ لیتی ہیں، جب ادھار پہ لے کے آتی ہیں اس سے ایک سوٹ استری نہیں کرتی، کوشش کرتی ہے کہ واپس جانے سے پہلے جتنے گھر کے افراد ہیں سب کے کپڑے استری ہو جائیں تاکہ پھر نہ مانگنی پڑے۔ یہ سمجھانے کے لیے بات ہے، جب یہ جسم ہمارا ہے نہیں، مالک کی امانت ہے، تو کیوں نہ اس سے زیادہ کام لے لیا جائے۔ اپنی زندگی کو قیمتی بنایا جائے، ان لمحات کو اللہ کی بارگاہ سے مقبول کروایا جائے، تاکہ مالک راضی بھی ہو جائے اور مقصد حیات بھی انسان کا پورا ہو جائے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شاگرد ہیں حضرت امام محمد علیہ رحمت، امام محمد علیہ رحمت ایک دن ان کے یہاں مہمان بنے، تو آپ نے نا اپنے بچوں سے فرمایا میرے استاد تشریف لائے ہیں، کمرے میں مصلی بھی رکھ دیں اور پانی کا لوٹا بھی رکھ دیں۔ سادہ لوگ تھے، سادی زندگی تھی، اس طرح کی سہولتیں اس دور میں تھی نہیں جیسے آج ہے، ہر چیز ہٹایا جائے بندے آج کل کروں۔
تاکہ رات کو تہجد کے لیے جب اٹھیں تو ان کو مصلی بھی مل جائے اور وضو کے لیے پانی بھی میسر ہو۔ اور یہ فطرت ہے، استاد ہر کسی کو اپنا اچھا لگتا ہے، جس طرح پیر ہر کسی کو اپنا ہی سونا لگتا ہے۔ تو آپ نے کئی تعریفی کلمات بھی کہہ دیے، میرے استاد بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے نیک ہیں، صالح ہیں۔ تو سننے والوں کا ذہن جو ہے اس بارے میں ذرا کئی خیالات ہوتے ہیں۔ جب صبح کی نماز کے لیے آپ تشریف لے گئے اور گھر والوں نے کمرے میں دیکھا تو جہاں مصلی رکھا تھا وہاں پڑا تھا، اور جیسے لوٹے میں پانی رکھا تھا ویسے کے ویسے تھا۔ اب وہ حیران ہوئے کہ امام شافعی نے اتنی تعریفیں کی تھی، بڑے نیک ہے، یہ ہے وہ ہے، اور ان کی حالت یہ ہے، نہ اٹھے ہیں، نہ وضو کیا ہے، نہ مصلی اٹھایا ہے، نہ کوئی تہجد پڑھی ہے، تو یہ کس چیز کے نیک ہے؟ یہ گھر کی بیویوں کے خیالات بتا رہا ہے۔ اگر وہ بیوی آج آ جائے تو شاید ہمیں وہ مسلمان ہی نہ سمجھے۔ جب نماز پڑھ کے امام محمد علیہ رحمت اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے، امام شافعی اپنے گھر گئے تو گھر والوں نے شکایت کی، آپ تو کہتے بڑے نیک ہیں، نیکی ان کی سامنے آ گئی ہے۔ آپ نہ تھوڑے سے پریشان ہوئے، لیکن سمجھتے تھے بدگمانیاں اس دور میں نہیں تھی۔ اب تو ہم نے ایک پوری پلاننگ کر لیتے ہیں کسی کا ایک کام دیکھ کے۔ ایک ملازم نے دھوکہ کیا، ہماری نگاہ میں اب کائنات کے سارے ملازم دھوکے دار ہو گئے۔ ایک بندے نے فراڈ کیا، مشرق سے مغرب تک ہم ساروں بندوں سے اعتماد ختم کر بیٹھے، لیکن یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ بدگمانیاں تھی نہیں، سیدھا دور تھا، جا کے پوچھ لیا استاد جی میں نے آپ کی اتنی تعریف اور آپ نے گھر میں اتنا بڑا آپ کا جو ہے وہ ہیبت بٹھائی تھی، تو آپ نے کیا کیا؟ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی آپ نے فرمایا بیٹا بات تیری بھی ٹھیک ہے، لیکن غلطی پہ میں بھی نہیں ہوں۔ میں نے کہا جی کیسے؟ فرمایا ساری رات سویا نہیں، اس ایک رات میں میں نے سرکار کی احادیث سے اور دین سے 1000 مسائل نکالے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے تو نہیں نا سرکار نے فرما دیا نوم العالم عبادت، عالم کا تو سو جانا بھی اللہ کی عبادت بن جاتا ہے۔ اور اسی امام محمد کی کتاب ہے جامع الصغیر، جس کے بارے میں عیسائی کہتے ہیں کہ اگر قرآن نہ بھی ہوتا تو امام محمد کی یہ کتاب جس درجے پہ انہوں نے لکھی ہے، جس فقاہت کے ساتھ انہوں نے لکھی ہے، بندے کو یہ کتاب بھی اسلام لانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اور امام محمد علیہ رحمت کی سیرت کے اندر ہی یہ بات ہے کہ ہزاروں لوگوں نے صرف آپ کا جنازہ دیکھا تو مسلمان ہو گئے، اور کئی بد مذہب جو ہے جب آپ کی زیارت کرتے تھے تو کلمہ پڑھ لیتے تھے اور کہتے تھے اگر چھوٹا محمد اتنا سونا ہے تو بڑے محمد کتنے سونے ہیں۔ حسن صورت یہ بندے کے بس میں نہیں ہے، کالا ہو جانا، گورا ہو جانا، چھوٹا قد ہو جانا، لمبا ہو جانا، موٹا پتلا، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے، لیکن سیرت سونی کرنا یہ انسان کے بس میں ہے۔ اور صورت
جیسی بھی ہو سیرت اعلیٰ ہونی چاہیے. رنگ کا بے شک کالا تھا، آنکھیں دسی ہوئی تھی، ناک چپٹی ہوئی تھی. آقا اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتے تھے. اس بلال کو بھی میرے آقا نے اپنے سینے سے لگایا. جن کے حسن کے چرچے، جن کے مہارت کے چرچے دنیا میں تھے، انہیں وہ عزت نہیں نصیب ہوئی جو کالے رنگ کے بلال کو حضور نے عزت عطا فرمائی. وہ حسن صورت کا نتیجہ نہیں، حسن سیرت کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت دی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو، ایمان لے آؤ. اس پر مفسرین نے بڑے طویل کلام کیے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے، فرمایا کلمہ تو پڑھ لیا ہے، اب عملی طور پر بھی تو آگے بڑھو نا. صرف کلمہ پڑھنے سے گزارا نہیں ہوگا. جو دین میں نے بھیجا ہے، اس دین پر عمل کرو گے تو پھر میرے محبوب بھی بن جاؤ گے اور میرا قرب خاص بھی تمہیں حاصل ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کامل اتباع نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.